بلوچستان کئی مسائل کا شکار ہے، خاص طور پر امن امان کی خراب صورتحال یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے۔ عام انتخابات کے لیے محکمہ داخلہ نے صوبے میں 5028 پولنگ اسٹیشنز میں سے 1730 کو انتہائی حساس ترین اور 2337 کو حساس قرار دیا ہے، یعنی مجموعی طور پر بلوچستان کی 80% پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دی گئی ہیں۔ ایران سے متصل ضلع پنجگور کے تمام پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کی نگران حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کر کے خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں ایک عورت خودکش بمبار کی اطلاع ملی ہے، جس کا ٹارگٹ سیاسی رہنما اور عوامی اجتماع ہو سکتے ہیں۔ سوچ نے بلوچستان میں شہریوں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ الیکشن میں یہاں پر جو گہما گہمی ہوتی تھی وہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے یہاں پر آئے روز دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا خوفزدہ ہیں اور وہ کارنر میٹنگوں تک ہی محدود ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ جو تھریٹ الرٹ جاری ہوئی اور اس کو باقاعدہ طور پہ پبلک کیا گیا، اس سے یقیناً جو ووٹرز ہیں ان میں خوف پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا پریکٹس کے ماضی میں اس طرح کے کوئی تھریٹس ہوتے ہیں تو اس کو حتیٰ کہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا جاتا، وہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 53,71,947 ہے، جن میں سے 30,16,164 مرد جبکہ 23,54,783 خواتین شامل ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے ملک کا یہ سب سے بڑا صوبہ عرصہ دراز سے محرومیوں کا شکار رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے ملک کے ایوانوں تک پہنچنے کے بعد بلوچستان کے اصل مسائل پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم تعلیم چاہتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے صحت چاہتے ہیں، ہم سب سے بڑا اہم چیز ہے ہم روزگار چاہتے ہیں۔ آج نوجوان ہے، ڈگری ہاتھ میں لیے روزگار نہیں ہے، مہنگائی نے عوام کو جو ہے نا روز کی رکھ ڈالا ہے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے وہ نمائندوں کو لائے جو اس وطن اور اس دھرتی کے لیے سوچ لگائے۔ میرے خیال میں بلوچستان کی جو محرومیوں کا ایک وجہ ہے یا بلوچستان یہاں تک پہنچ چکا، اس میں اسی فیڈرل پارٹیوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے، جو انہوں نے لوٹ مار مچایا ہوا ہے۔ سارے فیڈرل پارٹیز اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو یہاں کی جو بلوچستان کے اندر کے پارٹیاں ہیں ان کی کٹ پتلیاں ہیں، پھر فیڈرل جو پارٹیاں ہیں وہ پھر کسی اور کی کٹ پتلیاں ہیں۔ تو میرے خیال میں فیڈرل پارٹی خود اس محرومی کے ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے میرے خیال میں بلوچستان کے حوالے سے فیڈرل پارٹیوں کو ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے، جہاں پر تمام پارٹیاں، تمام اتھارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز اس کمیشن میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ صوبے میں عوامی مسائل، منتخب نمائندوں کی خراب کارکردگی کی وجہ سے لوگوں میں ووٹ دینے کا رجحان بھی کم رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان میں ووٹر ٹرن آؤٹ 45.29% رہا۔ صوبے میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے اور صوبے بھر میں احتجاجی تحریک کا بھی ووٹر ٹرن آؤٹ پر اثر پڑے گا۔ بیچ میں بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ ہوا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے، اور اس کے بعد اس کا اسلام آباد جانا اور پھر واپس آنا، اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو لوگ سیاسی عمل پہ یقین رکھتے تھے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ہے کچھ جو سیاسی گہما گہمی ہے، خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ بلوچ اکثریت پر محیط ہے، وہاں پر گہما گہمی اور جو پارٹیسپیشن تھی الیکشن مہم میں لوگوں کی، اس میں کمی آئی۔ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوگا اس سے آپ کے سیاسی عمل کو نقصان پہنچے گا، اس سے آپ کی جو اسمبلی بنے گی وہ اتنی طاقتور اسمبلی نہیں بنے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بلوچستان کے بڑے مسائل ہیں اس حکومت میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو اس کو کیٹر کرے۔ یہاں پر مطالبہ جینے کا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے دیا جائے۔ کوئی الیکشن وغیرہ ووٹ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب آپ اس حد تک جائیں گے کہ خدا را میری جان چھوڑ دے، مجھے اب میرے حال پر زندہ رہنے دے، کسی کو اس الیکشن سے کوئی توقع بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا اپنے مجلسوں میں ذکر کر رہا ہے۔ عوام کی بنیادی حقوق سے محرومی، جبری گمشدگیاں اور امن امان کی خراب صورتحال بلوچستان کے لوگوں میں عام انتخابات میں کنارہ کشی کی وجہ بنتے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی منتخب حکومت بلوچستان کے بے شمار مسائل اور محرومیوں کا ازالہ کر پائے گی۔